السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے فقہی مسائل۔ دیکھیے، مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ فضائل سے تو اکثر لوگ واقف رہتے ہیں، مثال کے طور پر اتنی مرتبہ ذکر کر لیا یہ فائدہ ہے، مسواک کی اتنی فضیلت ہے، نماز با جماعت کی اتنی فضیلت ہے، لیکن مسائل سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں فضائل تبھی در حقیقت ہمارے لیے فائدے مند ہوں گے جب ہم مسائل سے بھی واقف ہوں۔ مثال کے طور پر دودھ ایک فائدے مند چیز ہے۔ دودھ کی فضیلت یہ ہے، دودھ فربا کرتا ہے، طاقت لاتا ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ دودھ پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دودھ پینے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، دودھ پینے کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے یہی دودھ جس کو ہم نافع سمجھ رہے ہیں، یہی ہمارے لیے مضر بن جائے گا۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر ہمیں نماز کے مسائل ہی معلوم نہ ہو، سجدہ کیسے کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، قعود میں کیا پڑھنا ہے، اگر ہمیں یہ مسائل معلوم نہ ہو تو بتائیے ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی، اور جب نماز ہی درست نہیں ہوئی تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں کیسے میسر ہو جائے۔ بہرحال دوستو، تفصیل سے قطع نظر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے فقہی مسائل کا۔ دیکھیے دوستو، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ ہے کہ اردو کا جو رواج ہے اردو پڑھنے کا، وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً نہ کے برابر ہو گیا ہے۔ صرف مدارس کے طلبہ حضرات، اساتذہ کرام یا علماء کرام کے کچھ گھرانے، جی بہت احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں، کچھ گھرانے ہی ایسے ملیں گے جہاں ابھی بھی اردو پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ ورنہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے مسلم گھرانوں میں اردو پڑھنے کا رواج نہ کے برابر ہو چکا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم اردو نہیں پڑھیں گے، اردو کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو ہم کیا فقہی مسائل جو ہوں گے ہماری زندگی کے، جو ہمارے پہلے سانس سے شروع ہو جاتے ہیں اور آخری سانس تک چلتے ہیں، قرآن و حدیث جس کے طور پر جو ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کس موقع پر کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ ہم ان مسائل سے جب ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے تو ان مسائل سے واقفیت کیسے ہوگی ہمیں۔ ایک وقت تھا دوستو جب نکاح کے وقت ماں باپ اپنی بیٹی کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ بہشتی زیور بھی دیا کرتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میری بچی قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور صرف تلاوت ہی نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ اسے ہے نا اس قرآن کا علم بھی ہو، اس کو مسائل سے بھی واقفیت ہو۔ دوستو آج کل وہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ قرآن تو دیا جا رہا ہے لیکن بہشتی زیور دینے کا رواج تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے مسلم گھرانوں میں۔ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ بہرحال دوستو، کتابوں کے ذریعے مسائل سے واقفیت آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ جب اردو نہیں آتی اور اردو ہی نہیں آئے گی تو ہم کتابوں کا مطالعہ کیا کریں گے، اور جب کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو ہمیں مسائل سے واقفیت ممکن ہی نہیں۔ آج کل لوگ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، نیٹ چلاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بھی اگر ان کو لاحق ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیٹ پر سرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اولاً میں یہی کہوں گا کہ براہ راست کسی مفتی صاحب سے آپ مسئلہ معلوم کریں، فون کریں یا ملاقات کریں، اس طرح نیٹ پر ایک دم بھروسہ مت کریں۔ لیکن دوستو، زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے، زمانے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کوئی ایک چیز
کسی زمانے میں مناسب نہیں ہوتی، لیکن وہی چیز آنے والے زمانے میں مناسب تو مناسب بلکہ وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم سوشل میڈیا کو اگر چاہیں تو اچھی چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ گانے سنیں، فلمیں سنیں یا الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں یا ناجائز تعلقات کے پر مشتمل ویڈیوز، کال وغیرہ، میسیجز وغیرہ کریں، ضروری نہیں ہے۔ آپ اسی سوشل میڈیا کا استعمال صحیح چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں، مثلا کسی مفسر کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، کسی مفتی سے مسائل بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دوستو ایک ہی چیز کو ہم اچھائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں اور برائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک چاقو سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جب سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو سب سے پہلے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس سلسلے کا آغاز کس چیز سے کیا جائے، یعنی ایسی کون سی عبادت ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو دل سے یہی جواب آیا کہ سب سے پہلے ایسا مسئلہ پیش کیا جائے، ایسا مسئلہ کا جواب دیا جائے، ایسے مسئلے کی وضاحت کی جائے، اس کا حل بتایا جائے جس کا تعلق نماز سے ہو۔ اور اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اور قیامت کے دن بھی، یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے دنیا دارالعمل ہے، جب کوئی چیز دنیا میں سب سے افضل ہے تمام عبادتوں میں تو قیامت کے دن بھی سب سے اوپر اسے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد من عمله الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باس پرس ہوگی، وہ نماز ہے۔ آگے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، یعنی اگر کسی کی نماز درست نکلی، یعنی اس کا جو نماز کا حساب تھا پورا، نماز پر مشتمل جو نامہ اعمال تھا، اگر وہ درست نکلا تو تمام اعمال درست ہو گئے۔ اور اگر نماز ہی پہلا ہی سوال میں ہم فیل ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز سے متعلق جو سوال کیا، اگر ہم اس سوال کا جواب ہی نہیں دے پائے، یعنی ہماری نماز ہی نہیں تھی یا نمازیں تو تھیں لیکن وہ درست نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو دوستو آگے کیا بات رہ گئی پھر؟ بہرحال دوستو ہم نے جو اس سلسلے کا جو آغاز کیا ہے فقہی سوالات کا، یعنی فقہی مسائل کا، تو اس کا جو آغاز کیا ہے وہ نماز سے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو افضل العبادات کہا ہے، کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہرحال دوستو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کا جو ایک طریقہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا رہا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے، اسی روایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ دوستو سب سے پہلا مسئلہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں نماز سے متعلق ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور مسئلہ بھی ایسا ہے جو اکثر پیش آ جاتا ہے اور لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے مسائل میں بھی، یعنی نماز کے مسائل میں بھی اس مسئلے کو پیش رکھا، سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا 2 رکعت پوری ہو چکی تھی، آپ کو تیسری رکعت ملی ہے، یعنی آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو کیسے مکمل کیا جائے گا، یعنی اپنی نماز جو ہے اسے مکمل کیسے کریں گے؟ یہ جو 2 رکعتیں چھوٹی ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھائی 1 رکعت چھوٹی تو آسان سی بات ہے، لیکن اگر 2 رکعت چھوٹی تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور تیسری رکعت میں شامل ہو گئے، امام صاحب نے سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پہلی رکعت پڑھی،
سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائی اور رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ تفصیل سے قطع نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ واقعہ اکثر پیش آتا ہے، یہ مسئلہ اکثر مسجد میں پیش آتا ہے مغرب کی نماز میں۔ غور سے سنیے اور انشاءاللہ آئندہ آپ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، نماز میں شریک ہوئے، نماز تھی مغرب کی، آپ نے دیکھا 2 رکعت پوری ہو چکی تھی، تیسری رکعت میں آپ کو جگہ ملی، یعنی آپ رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے تیسری رکعت میں۔ اب کیا کریں گے اب ہم جیسا جیسا امام صاحب نماز پڑھائیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی اتباع کرتے رہیں گے۔ جب امام صاحب تیسری رکعت مکمل کر کے نماز مکمل کر دیں گے تو سلام پھیریں گے، جب وہ سلام پھیر لیں گے تو جیسا کہ اٹھا جاتا ہے رکعت پوری کرنے کے لیے، جس کی رکعت چھٹی ہیں وہ اٹھ جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اٹھ جائے گا، اور پھر حسب دستور جیسے شروع کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی 2 رکعتیں مکمل کرے گا۔ کس طرح؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت اس میں ملائے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا۔ البتہ ایک فرق ہوگا، جب آدمی خود سے نماز پڑھے گا مغرب کی یا امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرے گا، پہلی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کرے گا، یہاں پہلی رکعت کے بعد بھی قاعدہ ہوگا۔ یعنی جب امام صاحب نے سلام پھیر لیا، مقتدی کھڑا ہو گیا، اب سورت پڑھی، اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت کو اس کے ساتھ ملایا، پھر رکوع کیا، پھر دونوں سجدے کیے، دونوں سجدوں سے اٹھ کر اب قاعدے میں جائے گا اور تحیات پڑھے گا، اور تحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا، گویا کہ قاعدہ اولا کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 قاعدے ہوں گے، ایک پہلی رکعت کے بعد، ایک دوسری رکعت کے بعد، باقی حسب دستور جیسے نماز ادا کرتا ہے ویسے ہی پوری کرے گا، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے پہلی رکعت کے بعد قاعدہ بھی کرے گا۔ اکثر مقتدی حضرات، اکثر جو نمازی ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کرتے بلکہ دونوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پہلی رکعت سجدہ کرنے کے بعد وہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر ایک ہی قاعدہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے مسئلے کی روح سے۔ تو دوستو، میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر میں ایک دفعہ اور دہرا دیتا ہوں تاکہ ما تقرر فی القلب، جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ مغرب کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، لیکن آپ جب شریک ہوئے 2 رکعت ہو چکی تھی، تیسری رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ اب امام صاحب نے تیسری رکعت ادا کر کے پورا سلام ولام کے ساتھ نماز مکمل کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو 2 چھٹی ہوئی جو رکعتیں وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ اب ان کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدے کریں گے، سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد پھر قاعدہ کریں گے، تحیات پڑھیں گے، تحیات کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر حسب دستور جیسے رکعت پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس میں بھی یاد رکھیے گا دونوں صورتوں میں، دونوں رکعتوں میں صورتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حالانکہ جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے کبھی مغرب کی تو شروع کی 2 رکعتوں میں کیا ہوتا ہے، صورتیں ملائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، تیسری رکعت میں نہیں ملائی جاتی، لیکن یہاں پہ ملائی جائے گی، کیونکہ تیسری رکعت میں تو آپ شامل ہو چکے تھے، تیسری رکعت تو آپ شریک تھے امام صاحب کے ساتھ، آپ کو اس طرح 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ثنا بھی پڑھنا ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، کوئی سورت بھی ملانی ہے، رکوع بھی کرنے ہیں، سجدے بھی کرنے ہیں۔ البتہ ایک قاعدہ کرنا پڑے گا آپ کو پہلی رکعت کے بعد، پھر دوسری رکعت کے بعد دوبارہ قاعدہ کرنا پڑے گا، اور صورتیں میں بتا چکا ہوں دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی۔ امید کرتا ہوں مسئلہ 2 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو چکا آپ کے سامنے۔ پھر بھی اگر کوئی الجھن
آپ کو پریشان کرے، کوئی سوال پیدا ہو اس مسئلے سے متعلق، تو آپ برائے کرم واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کریے، ڈسکرپشن میں نمبرات موجود ہیں، آپ ہمیں نمبر پر میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی اور بھی مسئلہ ہے، فقہی مسائل یعنی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ کا روحانی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے سوال کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر وہ مسئلہ فقہ سے متعلق ہوگا تو ہم فقہ سے متعلق جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور اگر مسئلہ روحانی مسائل سے متعلق ہوگا تو ہم اگلی ویڈیو جو روحانی مسائل سے متعلق اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ہم اس میں ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، مختلف مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔